السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کو بتاؤں گا گاڑی کا ہیٹر صحیح طرح سے کام کیوں نہیں کرتا۔ مطلب جس گاڑی میں ہیٹر چالو بھی ہوتا ہے لیکن صحیح طرح سے کام نہیں کرتا، گاڑی میں جو ہے نا گرمائش پیدا نہیں کرتا، مطلب ہیٹر آن کرنے پر گاڑی اچھی طرح سے گرم نہیں ہوتی۔ جس طرح میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اس گاڑی میں بھی یہی مسئلہ ہے۔ تو یہاں پر اس کو گرم ہوا کرنے کے بعد جب اس کا ہیٹر آن کرتے ہیں تو اس کی ہوا گرم تو ہوتی ہے لیکن زیادہ نہیں، بس تھوڑی سی ہلکی سی اس کی ہوا جو ہے نا گرم ہوتی ہے۔ تو اس کی میں آپ کو وجہ بتا دیتا ہوں۔ مطلب جن گاڑیوں کا ہیٹر چالو بھی نہیں ہوتا تو ان کی تو بالکل ہی مطلب جو ہے نا ہیٹنگ یہاں سے نہیں ہوتی، لیکن اگر جن کا ہیٹر چالو ہے تو اگر ان کا صحیح طرح سے کام نہیں کرتا تو اس کی میں آپ کو وجوہات بتا دیتا ہوں۔ تو اس کی جو پہلی مین وجہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر جب گاڑی صبح صبح ٹھنڈی ہوتی ہے اور گاڑیوں کے ریڈیٹر کا فین ڈائریکٹ ہوتا ہے تو ان گاڑیوں کا ہیٹر صحیح طرح سے کام نہیں کرتا، کیونکہ گاڑی زیادہ دیر تک ٹھنڈی رہتی ہے۔ جب انجن گرم ہی نہیں ہوتا، مطلب جو ریڈیٹر کا پانی ہے وہ گرم نہیں ہوگا تو ہیٹر بھی صحیح طرح سے کام نہیں کرے گا۔ تو میں آپ کو چیک کرا دیتا ہوں، جس طرح اس کا سوئچ آن کرنے پر اس کا سوئچ آن کر لیا ہے اور اس کا جو ہے نا یہ ریڈیٹر کا جو فین ہے یہ ڈائریکٹ چالو ہو چکا ہے۔ مطلب ابھی انجن کو سٹارٹ ہی نہیں کیا اور انجن ٹھنڈا ہے، نارمل ٹیمپریچر میں ہے، ٹھنڈی حالت میں ہے، تو پھر بھی یہ ریڈیٹر کا فین چلنا شروع ہو گیا ہے۔ اس کی ایک تو یہ وجہ ہوتی ہے، اگر اس گاڑی کا جو ہے نا آٹومیٹک وہ خراب ہو جائے، مطلب جو کمپیوٹر کا آئی سی ہوتا ہے وہ خراب ہو جائے اور اس کا آٹو فین کام نہ کر رہا ہو، پھر اس کا ریڈیٹر کا فین ڈائریکٹ کرنا پڑتا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہوتی ہے جس وجہ سے لوگ گاڑی کے ریڈیٹر کا فین ڈائریکٹ کرتے ہیں، جن گاڑیوں میں ہیٹنگ کا مسئلہ چل رہا ہو، ہیڈ گیس کٹ کا مسئلہ ہو، تو وہ لوگ بھی ریڈیٹر کا فین ڈائریکٹ کرا دیتے ہیں۔ تو اس کے ڈائریکٹ کرانے کی وجہ تو یہ ہے۔ تو ہیٹر کا جو مسئلہ ہوتا ہے، اس کی ہیٹر کی پرفارمنس صحیح اس لیے نہیں ہوتی کیونکہ انجن بالکل ٹھنڈا ہوتا ہے اور ریڈیٹر کا فین چلنے سے انجن زیادہ دیر تک ٹھنڈا رہتا ہے، پھر یہ صحیح طرح سے اندر سے ہیٹنگ نہیں ہوتی، گرمائش پیدا نہیں ہوتی۔ ایک تو یہ وجہ، اور دوسری وجہ یہ ہوتی ہے جن گاڑیوں میں تھرموسٹیٹ والو نہیں لگا ہوا ہوتا، مطلب جو گاڑی میں تھرموسٹیٹ والو ہوتا ہے اگر وہ نہ ہو تو پھر بھی گاڑی کا ہیٹر صحیح طرح سے کام نہیں کرتا۔ گاڑی میں تھرموسٹیٹ والو نہ ہو تو پانی ڈائریکٹ سرکولیٹ کرتا ہے، جس کی وجہ سے گاڑی کا انجن زیادہ دیر تک ٹھنڈا رہتا ہے۔ ایک تو ریڈیٹر کا فین ڈائریکٹ ہوتا ہے اور اوپر سے اگر گاڑی میں تھرموسٹیٹ والو نہ ہو تو گاڑی کا انجن جلدی گرم نہیں ہوتا، جلدی نارمل ٹیمپریچر پہ نہیں آتا، جس وجہ سے گاڑی کا جو ہیٹر ہوتا ہے وہ صحیح طرح سے ہیٹنگ نہیں کرتا۔ حالانکہ پانی ہیٹر میں اندر جا رہا ہوتا ہے، سرکولیٹ بھی کر رہا ہوتا ہے، لیکن ہیٹنگ اس وجہ سے نہیں ہوتی کیونکہ پانی ٹھنڈا ہوتا ہے تو گاڑی کا ہیٹر صحیح طرح سے کام نہیں کر رہا ہوتا۔ گاڑیوں میں ہیٹنگ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان میں تھرموسٹیٹ والو لازمی ہونا چاہیے، کیونکہ تھرموسٹیٹ والو کا کام بھی یہی ہے، اگر گاڑی جب بہت زیادہ ٹھنڈی حالت میں ہوتی ہے تو پھر یہ ٹھنڈا پانی انجن میں ڈائریکٹ نہیں جانے دیتا۔ جب یہ گاڑی آہستہ آہستہ گرم ہو جاتی ہے پھر پانی انجن میں سرکولیٹ کرتا ہے۔ ایک تو گاڑی میں تھرموسٹیٹ والو لازمی ہونا چاہیے اور دوسرا ریڈیٹر کا جو فین ہے یہ بھی ڈائریکٹ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر اس کی کوئی خرابی ہے، آٹو کی مطلب خرابی ہے، کمپیوٹر کا اے سی خراب ہو چکا ہے تو وہ لازمی ٹھیک ہونا چاہیے تاکہ انجن جو ہے نا صحیح طرح سے کام کر سکے۔ تو جن گاڑیوں میں ہیٹر صحیح طرح سے کام نہیں کرتا ان کی اہم وجوہات یہی ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ کہیں اگر لیکیج ہو یا پھر پانی اندر صحیح طرح سے سرکولیٹ نہ کر رہا ہو پھر بھی گاڑی کا ہیٹر صحیح طرح سے کام نہیں کرتا۔ اس گاڑی میں ہیٹنگ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس کا جو ہے نا آٹو کا مسئلہ ہے وہ ٹھیک کرانا ہے، یا اس کے کمپیوٹر کا اے سی خراب ہے، یا اور بھی جو اس کا مسئلہ ہے جس وجہ سے گاڑی نارمل ٹیمپریچر پر آنے کے باوجود بھی اس کا فین آن نہیں ہوتا۔ تو جو بھی مسئلہ ہوگا اس پر میں ویڈیو بناؤں گا، اس کا جو ہے نا وہ ٹھیک کرانا ہے۔ اور تھرموسٹیٹ والو کے حوالے سے بھی میں بتاؤں گا اس گاڑی میں تھرموسٹیٹ والو ہے یا نہیں ہے، یا پھر تھرموسٹیٹ والو میں کوئی خرابی ہے۔ جن گاڑیوں میں ہیٹر صحیح طرح سے کام نہیں کرتا وہ گاڑی کی یہ چیزیں لازمی چیک کرا لیں۔ مزید اس گاڑی کی ایوریج کے حوالے سے ایک ویڈیو بنانی ہے۔ اکثر لوگوں کا یہ گمان ہے کہ یہ گاڑی لیٹر میں 14-15 کلومیٹر کرتی ہے، یا کچھ لوگ کہتے ہیں یہ گاڑی 1 لیٹر میں 17 سے 18 کرتی ہیں، اور کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ یہ گاڑی لیٹر میں 20 کلومیٹر کرتی ہے۔ تو اس پر بھی میں ویڈیو بناؤں گا اور اس کی ایوریج میں آپ کو لائیو دکھاؤں گا۔ ابھی اس گاڑی میں ایک مسئلہ ہے، اگر اس گاڑی کا جو ہے نا فیول ٹینک اگر فل کرا لیں تو گاڑی کی جو ہے نا یہاں سے پیٹرول لیک ہو جاتا ہے، کیونکہ اس گاڑی کا جو فیول ٹینک ہوتا ہے وہ یہیں پر لگا ہوا ہوتا ہے، اور یہاں سے جو ہے نا اس کا یہاں پر فیول پمپ ہوتا ہے، تو یا اس کی کوئی سیل کا مسئلہ ہے، جو بھی وجہ ہے، ابھی اس کا جو ہے نا ٹینک فل کرانے سے یہاں سے لیکیج ہوتی ہے، تو یہ ٹھیک کرا کے پھر اس گاڑی کا جو ہے نا ٹینک فل کرا کے میں آپ کو اس گاڑی کی صحیح طرح سے ایوریج جو ہے نا چیک کراؤں گا، یہ گاڑی لیٹر میں کتنا کرتی ہے۔
مزید اس گاڑی میں اگر کوئی مسئلہ مسائل ہوگا تو وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا. تو ایوریج کے حوالے سے فی الحال تو اس کی ایوریج مجھے جو ہے نا 14 15 یا 16 تک لگتی ہے اندازے کے مطابق. تو مزید صحیح طرح سے جب چیک کریں گے تو پھر وہ آپ دیکھ لیں گے یہ لیٹر میں کتنا کرتی ہے. کی ایوریج بھی میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا, اور مزید اس گاڑی کے چلنے کے حوالے سے یا سسپینشن کے حوالے سے اور بھی جو بات ہوگی اس پر بھی ویڈیو بناؤں گا. تو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں, اور آپ دوستوں سے ریکویسٹ ہے میرا چینل لازمی سبسکرائب کریں. آپ کے تمام کا شکریہ. اللہ حافظ.